اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق مٹی اور جنات کی تخلیق آگ سے کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو ان میں سے ایک جن جسے ابلیس کہا جاتا تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اس کو بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے بنی نوح آدم کو تا قیامت گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی، اور ابلیس کی بنی نوح آدم سے یہ جنگ آج تک جاری ہے۔ جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے نسل بڑھانے کی قوت اور شعور عطا کیا تھا۔ بعض شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا۔ جس طرح انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس طرح شیاطین میں بھی بچے جنم لیتے ہیں۔ اس طرح ابلیس کی اولاد میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور لشکر ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے زمین پر پھیل گیا، اور یہ سب اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ ان میں سے کچھ شیاطین جنات فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ شیاطین اور اس کی اولاد انسانوں کو مختلف برائیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ شیطان کی اولاد میں سے ایک شیطان ایسا بھی تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کی اور انسانیت کو گمراہ کرنے کی راہ چھوڑ کر حق کی راہ پر چلا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا، جس نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لایا تھا۔ تاریخ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے جنگلات کی طرف نکل گئے۔ ہم پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے تھے تو ایک بوڑھا شخص آیا جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ یہ چال ڈھال سے کوئی جن معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے ٹھیک پہچانا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیرا تعلق جنات کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام حامہ ہے، اور میں ہیم کا بیٹا ہوں، اور ہیم ابلیس کا بیٹا، اور میں ابلیس کا پوتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس کی عمر پوچھی تو اس نے بتایا کہ جتنی عمر اس دنیا کے تمام انسانوں کی ہے، اتنی ہی میری عمر ہے۔ جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا تو میں نے ہی اس کے دل میں وسوسے ڈالے تھے کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے، اور میں نے لوگوں کے کھانے پینے کی اشیاء بھی چوری کی تھی۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات بھی کی تھی، اور میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہ چکا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کر چکا ہوں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا۔ ان سے میں نے انجیل سیکھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو تو انہیں میرا سلام عرض کرنا، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں اور اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ جن کو قرآن کی تعلیمات دیں۔ سورۃ واقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ شمس، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور سورۃ اخلاص سکھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حامہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے کچھ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حامہ جنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔